تیری گفتار پہ حیرت، تیرے کردار پہ خاک، قاضی عصر تیرے دل عدل کے دربار پہ خاک، جس میں سچائی کو مسلوب کیا جاتا ہے، شہر انصاف تیرے کوچہ و بازار پہ خاک، ظلم کے باب میں ایک رسم نئی لکھنے کو، تو نے قاتل کو جو پہنائی ہے، دستار پہ خاک۔ آج ہم نے بات کرنی ہے خواتین و حضرات ایک ایسی شاعرہ سے جس کو آپ جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کا ایک تعارف بھی ہے۔ ان کا بڑا نام ہے، لیکن آج کل پاکستان میں نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ جو سچویشن چل رہی ہے اس وقت، بڑے ہی جو حساس لوگ ہیں وہ کس طرح اس کو سوچ رہے ہیں، کیونکہ شاعر جو ہوتا ہے وہ بہت حساس ہوتا ہے۔ اور میرا مطلب نوشی گیلانی صاحبہ سے ہے، اور نوشی گیلانی صاحبہ کو معلوم ہے کہ بڑی کمال قسم کی شاعرہ ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے کہ محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا۔ بڑی خوبصورت شاعری کرتی ہیں، اور ان کا ایک اور شعر بھی ہے کہ حقیقتوں کا تصور محال لگتا ہے، کسی کی یاد میں رہنا کمال لگتا ہے۔ تو ہیئر کمز نوشی گیلانی صاحب۔ السلام علیکم نوشی جی۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی نوازش آپ کے، خاص طور پہ اس لیے کہ آسٹریلیا میں آپ ہیں، اور آسٹریلیا میں رہتے ہوئے جس طریقے سے آپ کام کر رہی ہیں وہاں پہ، اور کمیونٹی کے لیے آپ سروسز دے رہی ہیں ماشاءاللہ، اور خاص طور پہ ساتھ ساتھ آپ نے اپنی شاعری کو بھی کنٹینیو رکھا ہوا ہے، اور سب کچھ آپ لے کے چل رہی ہیں، تو ہیٹس آف ٹو یو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آسٹریلیا آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے جی؟ مجھے آسٹریلیا بہت اچھا لگا۔ ایک تو وہ کیونکہ میں مشرقی روایات میں پلی ہوں، جہاں عورت کا گھر ہوتا ہے وہ جگہ اس کے لیے بہت اہم ہو جاتی ہے، اور اس سے ایک بڑی خصوصی دلچسپی ہوتی ہے۔ مگر اس کے علاوہ بھی یہاں لوگ بڑے سادہ ہیں۔ میں امریکہ میں بھی دیکھیں کتنا عرصہ نہیں ہوں، اور لیکن وہاں کی لوگ تو وہاں بھی بہت اچھے ہیں، لیکن زندگی کا دباؤ ایسا ہے، اس کی تیز رفتاری کا دباؤ ایسا ہے، وہ یہاں قدرے کم ہے۔ تو آپ کو اپنی خانگی زندگی کے لیے، اپنی فیملی لائف کے لیے وقت بڑا اچھا مل جاتا ہے۔ یہاں لوگ جانوروں پرندوں سے ایک تو وہ ہیں بہت، اور ان سے محبت بہت کرتے ہیں، حتیٰ کہ سانپ تک کو بھی وہ عزت و توقیر حاصل ہے کہ انسان حیران رہ جاتے۔ یہ پہلو جو ہے نا، جو ہیومینٹی یا اللہ کی تمام مخلوق سے محبت کا، وہ مجھے آسٹریلیا میں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور خوبصورتی کا تو آپ کو پتا ہے، بیچز آل اراؤنڈ، بہت سارے جنگل، اور ویدر بھی اچھا ہے۔ ویدر بھی اچھا ہے۔ ویدر پاکستان والا ہے نا، وہ ہمیں گرمی بھی تو لگنی چاہیے نا، گرمی بڑی ہوتی ہے۔ ہاں وہ بھی ہے یہاں پہ، اور آج کل تو ہے نا، وہ آج کل تو یہ برسبن آسٹریلیا کا سب سے ہاٹ نہیں، میرا خیال سب سے ہاٹ ڈارون ہے، یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اچھا، لیکن ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے، لیکن شامیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ہاں شامیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو ہمارا ملک ہے اس وقت، وہاں پہ جو گرمی ہے اس میں تو کوئی شام ٹھنڈی ہونے کو آئی نہیں رہی ہے۔ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ خاص طور پہ میں نے جو آپ کے اشعار پڑھے ہیں اس میں عدل کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، میرا خیال ہے کہ ٹو سٹارٹ ود اسی سے بات شروع کرتے ہیں کہ جو یہ ڈیسیژن آیا ہے، جس طریقے سے، اور جس طریقے سے ہماری سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن دے کے کروڑوں لوگوں کی جو ان کی جو آشائیں تھیں، جو ان کی امیدیں تھیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے توڑ کے رکھ دی ہیں۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے سیاہ دور ہے پاکستان کا، اس اعتبار سے کہ ہمیشہ وہاں پر یہ نہیں کہ بہت بہت آئیڈیل تو کبھی بھی نہیں رہا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی، سب لوگ سچ بولتے تھے، یا کوئی نظام بڑا متوازن تھا، لیکن کچھ نہ کچھ عدالت کا کردار ہوتا تھا، عدلیہ اپنا کردار ادا کرتی تھی۔ لیکن اور جس معاشرے میں آپ نے کہا نا کہ وہاں تو وہاں کی جو وہ حدت ہے اور گرمی ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی، تو کربلا جیسا منظر ہے کہ آپ کسی کو، اول تو لوگ بول نہیں رہے، اور اگر بول رہے ہیں تو آپ اس میں انہیں تمام انسانی بنیادوں سے ہٹ کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے، آپ خیال نہ کرتے ہوئے آپ ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اور اس پر جہاں سے جس عمارت کی طرف دیکھنا ہے، عدل کا دربار، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ اسے جسٹیفائی کر رہے ہیں، وہ عوام کے خلاف ہتھیار بنے ہوئے ہیں۔ تو اس حساب سے میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ جو اگر یہ دور بدترین ہے تو یہ فیصلہ
جو عوام کی رائے کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ عادل کے لیے، منصف کے لیے، اللہ سے لے کر معاشرے تک یہ اپنے مقام پہ بیٹھے کیوں ہیں؟ رعایا کو انصاف دینے کے لیے، اور یہ کر کے رہے ہیں کہ رعایا سے بنیادی حقوق، سانس لینے کا حق بھی ان کو اگر ان کا بس چلے نا، وہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے، لیکن اگر ان کا بس چلے تو یہ وہ بھی چھین لیں ان کی، تو یہ صورتحال یہ انتہائی قابل مذمت ہے اور کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کو جو بھی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ ظاہر ہے آپ کا بھی تعلق پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے جڑا ہوا رہتا ہے اور لوگوں سے آپ بات چیت بھی کرتی رہتی ہیں، تو یہ بتائیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس سچویشن میں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی، اور جو آپ لوگ ہیں فار ایگزامپل جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتی ہیں، دونوں کا ذرا کمپیریزن بتائیں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر دونوں کمیونٹیز جو ہیں وہ دونوں کا جو ریئیکشن ہے، جو ان کا فیڈ بیک کہہ لیں، وہ کس طرح کا ہے؟ ان کا جب پاکستان میں بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہاں پر ہم لوگ پڑھایا ہے، وہاں رابطے ہیں، تو رابطے رکھے بھی ہیں کیونکہ وہی اسی سے ہم جیتے ہیں، تو وہ تو ان میں ایک مایوسی ہے، لیکن ایک مثبت پہلو ہے کہ غصہ بھی ہے، اور اوورسیز پاکستانی مایوسی ہے اور انہیں مستقبل نہیں نظر آ رہا، جن کے جہاں بچے محفوظ نہ ہوں، عورت محفوظ نہ ہو، ماں تک محفوظ نہ ہو۔ یہاں 70 سال 74 سال کی عورت عثمان ڈار کی جو والدہ تھیں، وہ میرا خیال ہے 74 سال کی 75 سال کی ہیں، ان کی عزت کو ہاتھ ڈالا گیا ہو، تو وہاں پر لوگ مایوس تو دکھی تو ہیں، مگر غصہ بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے تو وہ سن تھے نا، بالکل کچھ عرصے تک تو ایک خاموشی شوق تھی، میں تھے، کیونکہ شوق کی وہ ایک ہوتا ہے، شوق کا ٹراما تھا، لیکن اب لوگ اس سے نکل رہے ہیں، اب انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بے شک یہ ایک تاریخی دھوکہ ہوا ہے، لیکن یہ دھوکہ، اس دھوکے کا تسلسل ہمیں قبول نہیں کرنا۔ اور جہاں تک اوورسیز پاکستانیوں کی بات ہے، آپ بھی باہر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہماری حساسیت پاکستان کے لیے، پاکستان کے حالات کے لیے کتنی شدید ہے۔ ہم تو سو نہیں پاتے، ساری رات ہم جاگتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ سوتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جاگتے ہیں، ہمیں صبح اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے، پھر بھی ہم راتوں کو عدالتی کاروائیاں اور وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کس کو اریسٹ اور کر بلڈ لیا، پریشر ہائی کر رہے ہوتے ہیں اپنا، چھن گئے، تو ہمارا تو وہی ہے۔ تو تمام اوورسیز پاکستانی اسے ایک تحریک کی صورت میں لے رہے ہیں۔ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کرنے کے لیے تیار ہیں، اور راستے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیسے ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں فائنینشلی، ویسے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے شاید آپ کی ابھی نظر سے گزرا ہو کہ ہیومن رائٹس کمیشن، مطلب وہ مسلسل پٹیشنز کر رہے ہیں، مسلسل، جہاں جو اس نظام میں رہتے ہوئے، اپنے ملک کے نظام میں رہتے ہوئے ان کے لیے ممکن ہے، وہ سب کر رہے ہیں، لیکن دکھی بھی ہیں، مایوس بھی ہیں کہ یہ کیا ہے۔ مایوس ایک ادارے سے، دو ادارے سے ہیں، مایوس پاکستان کے مستقبل سے نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر سرنڈر کر دیا ہوتا، ہتھیار ڈال دیے ہوتے، تو اگر مزاحمت نہ ہو رہی ہوتی تو یہ ظلم و تشدد کس پہ کر رہے ہوتے جو ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے لوگ بول رہے ہیں، اس کا مطلب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر سر جھکے ہوئے ہوتے تو بادشاہ سلامت تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ لو جی میرے دربار میں لوگ سجدے کر رہے ہیں، سجدے ہی تو نہیں کر رہے۔ یہ ایک خوشائند بات ہے۔ یہ جو سجدے نہیں کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ مزاحمت جاری ہے، اور جو مزاحمت ہے، ظاہر ہے کہ شاعری میں بھی مزاحمت کی ایک شاعری ہوا کرتی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی لوگ جو ہیں وہ جب اس طرح کے اشعار سنتے ہیں، جس طرح میں نے بھی آپ کے اشعار شروع میں سنائے ہیں، اسی طرح کے جو اشعار جب لوگوں کو ملتے ہیں تو ان کو ایک تقویت ملتی ہے، ان کو ایک نئی زندگی جو ہے وہ ملتی ہے۔ اب یہ جو صورتحال آپ نے دیکھی ہے پچھلے کئی ماہ سے، خواتین کے حوالے سے بھی آپ نے عثمان ڈار کی والدہ کا ذکر کیا، جو خواتین کے حوالے سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، لوگوں کے گھروں میں چلے جانا، چار دیواری کا تقدس ہے اس کو پامال کر دینا، یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر آپ کیسے سوچتی ہیں؟ یہ اصل میں نفسیاتی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ عورت گھر کا مرکز ہوتی ہے، وہ کئی رشتوں سے رہ رہی ہوتی ہے،
کہ اس سے وابستہ اس کا باپ، اس سے وابستہ اس کا شوہر، اس سے وابستہ اس کا بیٹا، اس سے وابستہ اس کا بھائی. اس کے لیے ہمارے معاشرے میں، بلکہ ہر معاشرے میں غیرت کا استعارہ ہے. اس کے لیولز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو یہ مطلب اس میں کوئی اور دوسرا راستہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ عورت کو نشانہ بنا کر، ایک تو وہ جو عمران خان نے پچھلی مسلسل جدوجہد سے کئی سال کی، کئی دہائیوں کی، انہوں نے عورتوں کو سیاسی میدان میں باہر لے کر آئے اور انہیں یہ اعتماد دیا کہ تم لوگ محفوظ ہو. ورنہ تو ہمیشہ سے یہ منظر ہوتا تھا. فاطمہ جناح آئیں، وہ ہماری سب سے بڑی مثال ہے. کیسے کیسے ان کی بے توقیری نہیں کی گئی، کیسے کیسے ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں اب باہر آئی تھیں. ایک ان کا مقصد ہے یہ نفسیاتی طور پر خوف کا شکار کرنا عورت کو. اسے اپنی عزت سب سے پیاری ہوتی ہے، اسے اپنی چار دیواری سب سے پیاری ہوتی ہے. اس کو نشانہ بنانا اور اس کے بچوں کو نشانہ. آپ دیکھیں عورتیں تو بات کی بات ہے، بچوں کو نشانہ کیسے بنایا جا رہا ہے. وہ بچے اٹھا کے لے جائے، 9 سال 10 سال کا بچہ اٹھا کے جمشید دستی کے گھر میں ریڈ ہوا. تو جمشید دستی کا 1.5 سال کا بچہ، ایک اور وہ ایک ٹک ٹاکر ہے آصف، ان کے گھر پہ ریڈ ہوا. تو ان کا 1.5 سال کا بچہ کئی گھنٹے تک بغیر پانی پیاس کے، بھوک کے، ان کی وائف کو لے کر چلے گئے اور وہ گھر میں پڑا رہا، کئی گھنٹے تک اکیلا پڑا رہا. تو یہ جو کیفیت ہے، یہ اصل میں خوف کی فضا پیدا کرنا. آپ کا جو سوال تھا، کیونکہ شاید میرے اندر غصہ بہت ہے کہ میں وہ بات کا جواب بہت طویل تفصیل سے دینے لگ جاتی ہوں، کہ یہ اصل میں خوف کی فضا پیدا کرنا، بلیک میل کرنا، مردوں کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت، عورتوں کی عزت کی وجہ سے سمجھوتا کر لیں، کیونکہ وہ الٹیمیٹ پوائنٹ ہے نا. اور عورتوں کو اس معاملے میں ان کی ہمت افزائی، ان کی ہمت توڑنا کہ تمہیں کبھی جرت نہ ہو کہ تم گھر سے باہر آؤ، حقوق کی بات کرو، بچوں کے مستقبل کی بات کرو، اپنے مستقبل کی بات کرو. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اتنی عورتیں پاکستان کے منظر نامے پر احتجاج کرتی دیکھی ہیں؟ اتنی عورتیں جیل میں دیکھی ہیں؟ اتنی عورتیں سوشل میڈیا یا جو بھی ان کے پاس راستہ ہے اس حوالے سے بات کرتی دیکھی ہیں؟ رد عمل بالکل مختلف ہو رہا ہے. مقصد دباؤ ڈال رہے ہیں. اور یہ جو خاص طور پہ جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ جو خواتین ہیں، اور جو خاص طور پہ جو خواتین جیلوں میں ہیں، اور جس ہمت سے وہ یہ جیل کاٹ رہی ہیں، ان میں بچیاں ہیں، ان میں بڑی بھی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیسے لوگ بھی ہیں، اس طرح کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں. ان کی جو ایک مزاحمت کی ایک فیلنگ ہے، وہ ہمیں ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے. اور اس میں لوگ خاص طور پہ نام لے کے مثالیں دے رہے ہیں کہ بھی یہ کیسی خواتین ہیں جو کہ نہ تو اتنی بڑی بڑی لیڈرز ہیں، جو خاص طور پہ سنم جاوید وغیرہ یا طیبہ راجہ وغیرہ جس طرح کی ہیں. تو ان کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تقویت پکڑ رہے ہیں. ایسی بچیوں کا، ایسی لڑکیوں کا آگے آنا پاکستان کے مستقبل کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میرا خیال ہے یہ وہ واحد اور پہلا قدم ہے یا پہلی سٹیج ہے جو بحال رہنی چاہیے. یہ اتنا اہم ہے. یہیں سے سورج طلوع ہوگا. یہ عورتیں ہی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ دیکھیں، آپ کے ٹوائس کینسر سروائیور ہیں. میں ونس کینسر سروائیور ہوں تو آپ کے وجود سے توانائی چھین کے لے جاتا ہے، زندگی مل جاتی ہے، مگر وہ ٹوائس کینسر سروائیور ہیں. اس کے باوجود وہ ٹھنڈے فرش پہ سو رہی ہیں. اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں وہاں پر مجھے، کیونکہ میں عالیہ حمزہ ملک دیکھ لیں. عالیہ حمزہ ملک میری ذاتی دوست بھی ہیں، میری بہن کی طرح ہیں. اب وہ دیکھیں کہ وہ وہاں حوصلہ دلاتی ہیں انہیں. وہ ان لوگوں کو، یہ سب بچوں والی ہیں. عالیہ کے 2 بیٹے ہیں، ان کے ہسبینڈ کینسر سروائیور ہیں. وہی تھیں جو گھر کو دیکھ رہی تھی، اور وہ ابھی انڈر ٹریٹمنٹ ہیں. وہ اس طرح کے سروائیور نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹریٹمنٹ کی صورتحال اور ان کی معاشی تباہی جو کی ہے، اس کے باوجود یہ عورتیں ڈٹی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے مستقبل کے لیے یہ ایک جلتے ہوئے دیے نہیں ہیں، بلکہ سورج کی روشنی کا پیغام ہے. یہ مت سوچیں. دیکھیں اسرار صاحب، میں نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے ہیں کہ میں زیادہ جذباتی نہ ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں عورت ہوں. عورت کا مزاج ہے
کہ جب وہ کسی بات کو طے کر لیتی ہے اور غصہ جہاں اس کا مرد اس کا گریبان پھاڑا جائے اور اس کے بچوں پر ہاتھ آئے تو وہ عورت طے کر لیتی ہے، اور جب عورت طے کر لیتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے یہ توانائی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ماں بنایا کہ وہ اس کے پاس یہ توانائی ہے کہ پھر وہ ہر طرح کا جبر برداشت کرے گی، صبر کے ساتھ لیکن استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور مایوسی کے ساتھ نہیں، صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ۔ اور اس وقت عورتیں ہماری دیکھیں، یہ پریس کانفرنسز نہیں کی انہوں نے، کچھ کو مجبوراً کرنا پڑی، بچوں کی ایسی صورتحال ہوئی، میں سمجھتی ہوں کہ ان کا اولاد بڑی چیز، لیکن بعد نے تو وہاں بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ صنم کا میاں صنم جاوید جو ہیں عام ورکر تھی، اور میں نے سنا کہ ممبرشپ بھی شاید اس کی نہیں تھی یا ایسی کوئی بات سن رہی تھی کہ وہ بعد میں ہوئی۔ تو صنم جاوید اس کے 2 بچے ہیں، چھوٹا مجھے لگتا ہے 3-4 سال کا، 5 کا ہوگا، بچی بھی کوئی 6-7۔ ہسبینڈ بھی اس کے جو پڑھاتے تھے، لیکچرر تھے، وہ بھی اریسٹ ہیں، اور صنم نے کیسے سٹینڈ لیا ہوا ہے، مسکراتی ہوئی آتی ہے، اور یہ کتنی تکلیف سے گزر رہی ہیں، انہیں جیلوں میں کس حالات میں رکھا جا رہا ہے۔ پھر وہ سمینا راجہ، یہ تو وہ نام ہے نا جو آئے ہیں، بلکہ باقی پتہ نہیں کتنی ہے، باقی کتنے، مجھے بلکہ لسٹ بنا کے رکھنی چاہیے۔ چلے آئندہ موقع ملا آپ کی پروگرام میں تو میں وہ پوری لسٹ ہے میرے پاس، کہیں میرے سسٹم میں ہے، کہ بے شمار عورتیں ہیں۔ ایک خاتون ہے جو صرف وہاں پر پائی گئیں، وہ کوئی ایسی برکت بھی نہیں تھی، بس ایسے جیسے آپ کھڑے ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ان کی بیٹی کی شادی ہے اور ان کو اس کے لیے ریلیز نہیں ہے۔ عباد فاروق کو دیکھ لیں کہ اس کے بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، وہ تکلیف، یہ باتیں عورت نہیں دیکھیں۔ بے شک وہ بیٹا میرا نہیں تھا، لیکن وہ بیٹا جب فوت ہوا ہے تو میرے دل میں اس کی ماں جتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، لیکن کئی راتیں سو ہم بھی نہیں سکے، آنسو ہمارے بھی نہیں تھمے۔ ہر عورت بچے کو اپنی اولاد کی طرح محسوس کرتی ہے اگر وہ اپنی اقدار کے ساتھ چل رہی ہے، انسانیت ہے۔ آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ کتنے کانشیس ہیں بچوں کے لیے۔ تو وہ عباد فاروق کو کس طرح لے کے آئے، اس کا 26 کلو وزن گر گیا ہے کہ وہ باپ جس کا بیٹا یوں تڑپتے سے سکتے، اس کا علاج آپ ہسپتالوں میں کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ ہوتا رہے گا کہ چراغ بجھتے رہیں گے، چراغ جلتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ عورت مجھے نہیں لگتا کہ اب بیٹھے گی آرام سے، اب نہیں بیٹھے۔ لیکن اس میں نوشی صاحبہ، اس میں یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں، یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ پہلے بھی ماشاء اللہ لگے ہیں پاکستان میں، سب کچھ ہوتا رہا ہے، ظلم و جبر کی جو داستانیں ہیں وہ رقم ہوتی رہی ہیں، لیکن اس طرح خواتین کا اور بچوں کا، اب دیکھیں نا، ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں بھی لوگوں کو کوڑے بھی لگائے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن مردوں کے ساتھ ہوا سب کچھ۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو، جس طرح آپ نے فرمایا کہ نفسیاتی طور پر اس کو توڑنا چاہتے ہیں لوگوں کو، تو عورت کا اور بچوں کا جو انہوں نے شروع کیا ہے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ تو نہ تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ایون ہیومینٹی کے ساتھ اس کا تو تعلق ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس چیز سے انسپریشن لے کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ اور یہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کربلا کا ایک حوالہ ہمارا بنتا ہے، ظاہر ہم مسلمان ہیں، کہ کربلا میں کا ہی پہلا واقعہ ہے کہ جب بچوں کے ساتھ، یہ یزیدی ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ یزیدی ہیں، یہ یزید کی روایت، یزید نے تو کچھ دنوں میں، مہینوں میں ختم کر دیا تھا، وہ چند دن رہا تھا، لیکن یہ اس تسلسل کو، یہ میرا خیال ہے اس سے بھی کہیں آگے اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں۔ یہ فرعون اور یزید سے ہی انہیں مشابہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بچوں والا اور عورتوں کی عزتوں پہ اور ان کے گھر جا کے آپ ڈنر سیٹ توڑ کر کون سی اپنی طاقت بتا رہے ہیں، آپ کرسیاں توڑ کر، یہ کام تو خوفزدہ انسان کرتا ہے۔ بہادر آدمی تو لڑائی بڑی لڑنا چاہتا ہے، عورتیں بڑی لڑائی لڑ رہی ہیں، اور انہیں اسی مزاحمت کا خوف ہے، انہیں اسی مزاحمت کا خوف ہے۔ میں نہیں کہہ رہی مرد، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے سوال عورت کے حوالے سے کیا، انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں، مگر سوال عورت کے حوالے سے کیا، ان کے لیے دوہری تکلیف ہو گئی ہے کہ وہ اپنی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور اپنے گھر کی خواتین کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، کیونکہ اب پردے بالکل اتار دیے ہیں انہوں نے اپنے، کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ
دیواریں پھلانگ کے چلے جاتے ہیں، عورتیں اندر سو رہی ہوتی ہیں. مجھے کیونکہ نام لینے سے منع کیا ہے، میری دوست ہیں وہ، ان کے گھر میں 5 بار ریڈ ہوا. ان کے سسر کینڈیڈیٹ تھے. 5 بار ریڈ ہوا اور 5 بار وہ رات 2 اور 3 کے درمیان ہوا، اور برتن توڑ دیے، بچوں کو تھپڑ مارے، چھوٹے بچے لائک 4 5 ایسے جیسے بہت چھوٹے. تو وہ عجیب سا سین کریٹ کرتے ہیں. یہ اپنی طرف سے میرا خیال ہے کہ خوف پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن خود بھی تو خوف زدہ ہیں. ایک عورت کو پکڑنے کے لیے 50 بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، دھکے دینے کا. آپ کاغذات نامزدگی میں آپ نے دیکھا وہ چشتیاں جو بہاڑی کی تھی وکیل، ایک وکیل تھی، کتنے بندے ان پہ ٹوٹ پڑے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ تو جو بھی لوگ ہیں ان کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی چہرہ ہی نہیں ہے. یہ فرعون اور یزید کی روایت کے لوگ ہیں، اور تاریخ میں رہے گا بھی، ان کا کوئی نام نہیں رہے گا. لیکن جن کا نام رہے گا اس میں سے آپ دیکھیں نا، جو عمران خان کی ہم مزاحمت کی بات کر رہے تھے، جس طریقے سے اس شخص نے اپنا ایک مقام بنایا ہے مزاحمت کے طور پر، اور جس طریقے سے جیل سے ایک مزاحمت کا استعارہ بن کے اور طاقت کا ایک استعارہ بن کے وہ اس وقت لوگوں کے دلوں میں جو اپنا مقام بنا چکا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ جی دیکھیں، جب خان صاحب حکومت میں تھے اس سے پہلے، تب ان کے کچھ فیصلوں سے اختلاف بھی ہو جاتا تھا. لیکن اب تو خان صاحب کی عزت و توقیر اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک تو پہلے ہی اس بندے نے بڑا نیکی کا کام کیا تھا، شوکت خانم ہاسپٹل. ہمیں آپ دیکھیں، ہم باہر رہتے ہیں، آپ کینیڈا میں ہیں، میں یہاں آسٹریلیا میں ہوں، بیسٹ میڈیکیئر سسٹم وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. لیکن وہ اتنا فری کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اس کا حصہ آپ ادا کرتے ہیں. اور وہ پاکستان میں اس بندے کا، عمران خان کا یہ کنٹریبیوشن، شعور دلانا. یہ جو لوگ آج کھڑے ہیں، اور ریڈی والا بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ موٹر وے اس لیے بنائی گئی کہ اس میں کک بیکس ملنے سے اس میں سریہ تک بیچا جانا تھا. یہ شعور دلانا یہ عمران خان کا بہت. اور اب جو عمران خان کی لڑائی ہے، یہ تو الٹیمیٹ، میں کہتے ہیں کہ وہ ایک بہادر مومن کے طور پہ سامنے آئے. نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، نہ سر کو جھکایا، نہ کوئی سمجھوتا کیا. آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے، یہ جو جبر و ظلمت کے لوگ ہیں، ان کے پیچھے بڑی بڑی عالمی قوتیں بھی ہیں. کیا کیا آفر نہیں ہوا ہوگا، لیکن اس نے جانے سے انکار کیا ہے، اور اب تک وہ کھڑے ہیں. اور یہ دن بدن ان کی توقیر میں، ان کا کردار اس وقت بے مثال کردار ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے باتیں نہیں مانی اس لیے وہ ناکام ہو چکے ہوئے ہیں. ڈو یو سی کہ ان کی ناکامی ہے یہ یا کامیابی ہے؟ نہیں، دیکھیں، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو شارٹ ٹرم گولز پہ نظر رکھتے ہیں، آج کیا ہوا، کل کیا ہوا. ایک جو ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم پہ جا کے سوچتے ہیں، یعنی ایک وسیع نظری سے سوچتے ہیں. قوموں کی زندگی مستقبل سے بنتی ہے. قوموں کی زندگی آج کیا ہوا، آج ہمارے ہیٹ میں کیسی کلگی لگی، اس سے نہیں بنتی. قوموں کی زندگی بنتی ہے کہ جب آپ اپنی اولادوں کا مستقبل، جب آپ اپنی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا آج دیکھیں کون سی جنگ ہے کہ جس میں، بلکہ نعوذ باللہ میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کی امت سے ہیں، کہ وہ بھی تو دیکھیں کبھی ایسے موقع آتے تھے. تو مثال کے طور پر ہمیں انہیں سے سیکھنا چاہیے کہ ان پر بھی ایسا کوئی موقع آ جاتا تھا کہ جو مایوسی کی کیفیت پیدا ہو. مایوسی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسے لگتا تھا کہ یہ جیت کی طرف نہیں جا رہی بات. تو ایسا نہیں ہے. اصل میں لوگ عادی نہیں ہیں، لوگ عادی نہیں تھے لڑنے کے. لوگ سمجھوتے کرنے کے عادی تھے 75 سال سے، 75 سے زیادہ سال ہو گئے. تو جب اب وہ نسل بھی تو ہے نا وہاں پر، کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر سمجھوتا کر لیں تو سہولت ہو جائے گی، لیکن اس سے مستقبل نہیں رہے گا. اور اس لیے عمران خان جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنے لیے ہمارے وقتی طور پہ لوگ باہر آ جائیں گے. دیکھیں، مجھے عالیہ کی بہت اچھی بات لگی، عالیہ حمزہ ملک. اس نے
وہ جب آئی وہاں، اس نے، میں بتکلفی سے کہہ دیتی ہوں کہ ہماری دوستی ہے، تو وہ جب آئیں تو انہوں نے کہا وہاں کورٹ میں کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، ہم مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو انسانی فطرت ہے کہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کا رنگ اتر جاتا ہے، اس کا چہرہ، اس کا وزن گر جاتا ہے، لیکن ہماری روح جو ہے وہ مضبوط ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو خان صاحب کا کردار بے مثال ہے۔ میں وہ آپ کو مثال دے رہی تھی کہ آپ ویسٹ میں دیکھیں کس قدر، ویسٹرن میڈیا کس قدر خان صاحب کی پذیرائی کر رہا ہے، ویسٹرن جرنلسٹ مسلسل لکھ رہا ہے، یہ تو دیکھتے نہیں ہیں مسلمان کی طرف، ان کا میڈیا تو جیو میڈیا ہے، یہ تو مسلمان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، لیکن وہ مسلسل خان صاحب کے دی اکانومسٹ کا دیکھ لیں، جب وہ ان کا آرٹیکل آیا خان صاحب کا، انہوں نے تو چھیڑ ہی بنا لی کہ وہ بار بار 4 گھنٹے میں وہ خان صاحب کا آرٹیکل جو ہے وہ رپورٹ کر رہے تھے، اور اس پہ ملینز ٹریلین، اس میں سارے فائنینشیل بینیفٹ بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ایک ادارے کو فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی پذیرائی تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کلنٹن دا فیوریٹ آف میڈیا کا سب سے فیوریٹ ٹاکر ہوتا تھا نا، وہ اسپیکر ہوتا تھا، لیکن اسے بھی ایسی کوئی پذیرائی ہم نے نہیں دیکھی، اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھی، اس سے پہلے ہوئی ہے بات۔ صحیح بات ہے، نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اور میرا خیال ہے کہ اب چونکہ ٹائم جو ہے تقریباً ہمارا تو بہت وقت گزر گیا، مجھے اب یہ آپ سے ریکویسٹ بھی یہ کرنی ہے کہ آپ موجود ہوں اور آپ کی شاعری تھوڑی سی ہم نہ سنیں تو یہ تو زیادتی ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ کچھ ہمیں ضرور عطا کریں۔ جی میں ایک نظم سناتی ہوں جس میں وہی پیغام ہے، یہ قیدی سانس لیتا ہے، اس میں یہ قیدی سانس لیتا سے مراد کہ اس کی آواز ختم نہیں کی جا سکتی، قید میں بے شک ہے مگر اسے خاموش نہیں کرایا، مردہ نہیں ہے، نہ مردہ ضمیر ہے جبر کی قوتوں کی طرح، یہ قیدی سانس لیتا ہے ان آوازوں کے جنگل میں۔ اس نظم میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ یہ کیا بہتر ہو رہا ہے کہ جو سمجھوتا کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، جو وقتی تکلیف ہے اس کے۔ ان آوازوں کے جنگل میں میرے پر باندھ کر اڑنے کا کہتے ہو، ان آوازوں کے جنگل میں میرے پر باندھ کر اڑنے کا کہتے ہو، رہا کرتے نہیں لیکن رہائی کے لیے بینائی کو ایک جرم کہتے ہو، رہا کرتے نہیں لیکن رہائی کے لیے بینائی کو ایک جرم کہتے ہو، میری پلکوں کو سی کر موسموں کو جاننے پہچاننے کی شرط رکھتے ہو، میری پلکوں کو سی کر موسموں کو جاننے پہچاننے کی شرط رکھتے ہو، میرے پاؤں کو زنجیروں کی بے چہرہ صداؤں سے ڈراتے ہو، میرے پاؤں کو زنجیروں کی بے چہرہ صداؤں سے ڈراتے ہو، میری آزادی پرواز کی خواہش کو، میری آزادی پرواز کی خواہش کو جنگل کے لیے آزار کہتے ہو، میری آزادی پرواز کی خواہش کو جنگل کے لیے آزار کہتے ہو، میرے جذبوں کی کشتی کو جلاتے ہو، میرے افکار کے دریاؤں کو صحراؤں کا قیدی بناتے ہو، میرے جذبوں کی کشتی کو جلاتے ہو، میرے افکار کے دریاؤں کو صحراؤں کا قیدی بناتے ہو، مگر سن لو کوئی موسم ہو حبس و جبر کا صحرا کا جنگل کا، مگر سن لو کوئی موسم ہو حبس و جبر کا صحرا کا جنگل کا، یہ قیدی سانس لیتا ہے، یہ قیدی سانس لیتا ہے، جب تک سانس ہے تب تک جنگ ہے۔ اس میں یہی پیغام میں نے دینے کی کوشش کی ہے کہ سانس ہے تو جبر و استحصال کے خلاف یہ جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ،
اور انشاءاللہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ رہنمائی کرتے رہیں گے قوم کی، اور ان کو بتاتے رہیں گے کہ کیا کرنا ہے، اور یہ جو جذبہ ہے یہ ایک شعلے کی طرح ہر جگہ پہ یہ انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ نوشی گیلانی صاحبہ، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کرتی رہیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ہمیں خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ، مجھے یقین ہے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔